بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حیا ایمان کا شعبہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ایمان کی 77 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی سب سے اہم شاخ ہے۔ حیا ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے، اس لیے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو زندگی کا رخ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک ہے مردوں سے حیا کرنا، ایک ہے اللہ سے حیا کرنا۔ مردوں سے حیا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اس لیے بچتا ہے یا نافرمانی سے اس لیے بچتا ہے یا نیک عمل میں سستی اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ حیا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل حیا اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے حیا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ سے حیا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو جب حیا انسان کے اندر ہوگی تو پھر انسان غلط نہیں چلے گا، اس کی زندگی کا رخ، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی۔ اور جب حیا انسان کے اندر سے نکل جائے گی پھر اس کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا گیا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، مطلب یہ کہ بے حیا آدمی کو جتنا مرضی سمجھاتے رہو اس پر کوئی اثر نہیں ہے، کہ اس کے اندر سے غیرت نکل گئی۔ اس لیے حیا کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ نظروں میں حیا ہو کہ اپنی نظر کا استعمال غلط نہ کرے، اپنے جسم کا استعمال غلط نہ کرے، اللہ کے اوامر کی ہر حال میں حفاظت کرے۔ تو اور حیا کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے، اس لیے آپ نے جیسے فرمایا نا کہ وہ آدمی دیوس ہے جس کو پتہ نہیں کہ اس کی ماں کے پاس، بہن کے پاس، بیٹی کے پاس کون آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اس لیے پردے کا گھر کے اندر بھی اہتمام کرے کہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ کرے، اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو جن سے پردہ ہے ان سے پردہ کرائے۔ یہ بھی حیا میں سے ہے کہ پردے کا اہتمام ہو۔ ہمارے ہاں باہر سے تو پردہ کر لیتی ہیں عورتیں باہر والوں سے، لیکن گھر میں جیسے پردہ ہے دیوروں سے، جیٹھ سے، الحم و موتن، دیور جیٹھ دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ موت ہے، تو گھر میں پردہ نہیں کرتی، یہ تو گھر کے آدمی ہیں۔ تو سب سے پردہ ہے، جن سے پردے کا حکم ہے، چاہے دیور ہو چاہے جیٹھ ہو، ان سے پردہ ہے۔ اس لیے مرد کے اندر جو اللہ نے غیرت اور حیا رکھی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی حرام سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی حرام سے بچائے۔ اس لیے پردے کا گھر کے اندر اہتمام ہو۔ ایسے بھابیوں سے پردہ ہے، بھابیاں پردہ کریں، اور اگر وہ نہیں کرتی تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ یہ اپنی نظر جھکا لے۔ ایسے ہی جن عورتوں سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے، چچا کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، ممانی ہے، چچی ہے، اور اسی طرح جو خالہ کی بیٹیاں ہیں، پھپھو کی بیٹیاں ہیں، تو ان سب سے پردہ ہے۔ تو اس لیے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نظروں کی بھی حفاظت کرے اور زیادہ بات چیت سے بھی پرہیز کرے۔ ہمارے یہاں تو عام گھروں میں یہ رواج ہے، معاشرے کے اندر عام رواج ہے کہ جناب کزنوں سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی زیادہ مجبوری کے درجے کی بات ہو تو اپنی والدہ کے ذریعے سے کہلوا دے، اور وہ بھی ضرورت جو ہے آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی اور زیادہ مجبوری ہے تو پھر بات کہی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے درجہ مجبوری میں۔ لیکن عموماً جو میل ملاپ اور سارا کچھ چل رہا ہے یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ اس لیے جیسے باہر سے کوئی آدمی آ کر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ کتنا غصے ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا تو بے غیرت ہے۔ تو اس لیے
غیرت کا تقاضا اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے گھر کا آدمی اس کے رشتہ دار ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جو آپ کی بیوی کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کی بہن کا، آپ کی ماں کے لیے غیر محرم ہے تو وہ آپ کے ان عورتوں کے پاس نہ جائے۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے محرم ہے، دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، تو اس سے اس کا پردہ ہے۔ تو اس لیے گھروں کے اندر پردے کو قائم کرنا یہ بھی حیا کی علامت ہے۔ تفصیل تو اس حدیث کی بہت زیادہ ہے، لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جن عورتوں سے پردہ ہے ان سے پردے کا اہتمام۔ اس لیے اپنی گاڑی پہ آدمی کپڑا ڈالتا ہے، اپنی موٹر سائیکل پہ کپڑا ڈالتا ہے کہ مٹی نہ پڑے، تو اپنی عورت پر بھی پردہ ڈالے تاکہ دوسروں کی گندی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ آج جو کہتے ہیں بھائی نظریں تو پاک ہیں، وہ تو بہن ہی ہے، کہ بہن نہیں ہے، کہ کزن ہے، کہ جی وہ تو بھائی ہے اس کا، کہ ایسے تھوڑی بھائی ہو جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی ہے اس کا، تو بھائی نہیں، کزن تو کزن ہے۔ ایسے ہی ان سے پردے کا اہتمام کیا جائے، تو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو پردہ کرانا، گھر میں پردے کا اہتمام ہو، خود ہی اپنی نظر میں حیا پیدا کرے۔ تو اس لیے اگر حیا ختم ہو جائے گی تو اس نے فرمایا کہ پھر جو چاہے کرے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو آگے تو اس کا جو انجام ہوگا، جو سزا ملے گی یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے کر لو بس کچھ نہیں ہوگا، پھر سزا تو اس کو ملے گی، لیکن یہ بتا دیا کہ بھئی پھر یہ بغیرت آدمی جیسے اس کو کسی کا خیال نہیں ہوتا، ایسے ہی اپنی من چاہی زندگی پہ چلے گا۔ تو اس لیے اس کی کوشش کی جائے کہ پردے کا اہتمام، گھروں میں بھی پردے کا اہتمام ہو، اور خود بھی یہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ کرے۔ پردہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نظر جھکا کر، کہیں گزر ہو تو نظر جھکا کر چلا جائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے اندر اور امت